میں دعوت دوں گا اسٹیج کے اوپر ایک ایسی شخصیت کو سویڈن کے اندر کچھ بھی ہو وہ ہمیں اپڈیٹ رکھتے ہیں اور سویڈن میں رہنے کے لیے یہاں کے طور طریقے یہاں کے ایتھکس اس کے اوپر ان کی نہ صرف گرپ ہے بلکہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں سویڈن کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے. ہم سب کے فیوریٹ آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر عارف کسانہ. کشمیر نہیں، لبنان نہیں، سرمایہ امکان جلتا ہے. کشمیر نہیں، لبنان نہیں، سرمایہ امکان جلتا ہے. امروز کے آتش دانوں میں تیرے کل کا ساماں جلتا ہے. جو آگ میرے کشمیر میں لگی، جس آگ میں افغاں جلتا ہے. اب کے نہ بجھی تو دیکھو گے، ہر ایک کا گلستان جلتا ہے. سویڈن اور فن لینڈ میں سفیر پاکستان محترم بلال حی صاحب، کشمیر کونسل کے اراکین اور معزز خواتین و حضرات، میں بنیادی طور پہ آج ایک سامع کی حیثیت سے شرکت کرنا چاہتا تھا، لیکن عزیزم تیمور عزیز کے پرزور اصرار کی وجہ سے میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور کچھ کہنا چاہوں گا. فروری کا مہینہ پاکستان اور کشمیر دونوں کے لیے بہت اہم ہے، اور ہم بہت سی اہم تاریخیں جو ہیں وہ ان کو شاید ذہن سے بھلا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کے پس منظر کا علم نہیں ہوتا. 3 فروری 1951 کو نقاش پاکستان چودھری رحمت علی کا یوم وفات ہے. یہ چودھری رحمت علی تھے جنہوں نے 1915 میں سب سے پہلے بر صغیر میں کہا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے، اور اس کے بعد 1917 کو اسی شہر سٹاک ہوم میں انٹرنیشنل سوشلسٹ کانفرنس میں خیری بردرز آئے اور انہوں نے یورپ میں رہ کے کہا کہ اسلامیان ہند کو ایک الگ ملک چاہیے. اس کی تفصیل میری کتاب وطن ثانی میں آپ کو مل سکے گی. تو یہ چودھری رحمت علی اس موومنٹ کو لے کے آگے بڑھے، اور 1933 میں جب گول میز کانفرنس کے موقع پہ انہوں نے اپنا مشہور وہ پمفلٹ نو اور نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں، وہ انہوں نے پبلش کیا، اور انہوں نے ڈکشنری کو ایک نیا لفظ پاکستان دیا. اس سے پہلے 1933 سے پہلے ڈکشنری میں پاکستان کا لفظ ہی نہیں تھا. جب ان سے پوچھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اسلامی شریعہ میں صاف اور پاک دو مختلف چیزیں ہیں. آپ کا جسم صاف ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے پاک نہ ہو. انہوں نے کہا کہ یہ جو وطن ہوگا یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوگی. پھر ان سے کہا جی آپ اس کی تشریح کیجئے کہ پاکستان کیا ہے، کون سے خطے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ جو میں نے پاکستان کا لفظ بنایا ہے اس میں پے سے پنجاب ہے، الف سے افغانیہ ہے، جو موجودہ کے پی کی ہے اس کو افغانیہ بھی کہتے ہیں، کاف سے کشمیر ہے، اور سین سے سندھ، اور تان سے بلوچستان. تو ان 5 اکائیوں سے وہ پاکستان بنے گا. اب اس پاکستان میں سے کاف کو نکال دیجئے تو کیا بنے گا؟ پاستان. کوئی حاضرین میں سے پاستان کا مطلب بتا سکتا ہے؟ اینی ون؟ پاستان کا مطلب ہوتا ہے پاؤں رکھنے کی جگہ، پاؤں کو کہتے ہیں. تو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ تعلق جو چودھری رحمت علی نے بتایا، پھر انہوں نے کتاب لکھی پاکستان دا فادر لینڈ آف پاک نیشن. انہوں نے فادر لینڈ کہا، مدر لینڈ نہیں لکھا. تو یہ، اور اس کے بعد جب پھر یہ پاکستان بن گیا اور کشمیر پاکستان کو نہ ملا تو پھر انہوں نے اپنا ایک اور کتابچہ لکھا، پاکستان اور پاستان، ڈیسٹنی اور ڈس انٹیگریشن. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس نقاش پاکستان کو پاکستان میں اسودہ خاک ہونے کے لیے جگہ بھی نہ ملی. بہرحال 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، 15 اگست 1947 کو ہندوستان بنا. لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ 2 ملک بن گئے، باؤنڈریز ڈیفائنڈ نہیں ہے. کبھی سنا آپ نے ملک بن گیا، اناؤنسمنٹ ہوگی، باؤنڈری ڈیفائنڈ نہیں ہے. ریڈ کلف ابھی کام کر رہا ہے، اور ریڈ کلف نے اپنا ایوارڈ اپنا جو کیا 17 اگست 3 دن بعد، اور ہمارے بہت خوش تھے کہ جی ہمیں یہ مسلم اکثریتی ضلع ملیں گے، ہمیں ہوشیار پور مل جائے گا، گرداسپور مل جائے گا. انہوں نے پٹھان کوٹ کاٹ کے انڈیا کو دے دیا تاکہ ان کو راستہ ملے کشمیر کا. اور 18 اگست کو جو پاکستان کی عید تھی وہ عید بھی ایسے ہی گزر گئی. تو یہ وہ چودھری رحمت علی تھے جن کا یوم وفات جو ہے وہ 3 فروری 1951 کو ہے. علامہ اقبال نے 1935 میں اپنی کتاب بال جبریل اپنے اشعار کے ساتھ لکھ کے بھیجی. علامہ نے اپنے ہاتھ سے جو اشعار لکھے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد زاہداں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز،
निगाह बुलंद सुखने दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। और फिर फरवरी के महीने में दो अजीम कश्मीरी लोगों की शहादत हुई, डॉक्टर अफजल गुरु 9 फरवरी को, और शहीद कश्मीर जनाब मोहम्मद मकबूल भट्ट जो 11 फरवरी 1984 को जिन्होंने शहादत पाई। उनके बड़े बेटे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे जब मैं पढ़ता था, जब उनकी शहादत हुई। और ये मकबूल भट्ट की अजीब कहानी है कि हद मुतारका के दोनों तरफ जो है उन्होंने कैदो बंद की सहूलतें जो है वो बर्दाश्त की। इसीलिए उन्हें किसी ने कहा कि 1000 दश्त पड़े लाख आफताब उभरे, 1000 दश्त पड़े लाख आफताब उभरे, जबीन पे गर्द पलक पे नमी नहीं आई, कहां कहां ना लुटा काफिला फकीरों का, कहां कहां ना लुटा काफिला फकीरों का, मताए दर्द में कोई कमी नहीं आई। और फिर वही मकबूल भट्ट 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में इस बहादुरी के साथ गए कि मौत भी रश करे, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो बात करते हैं यौम यकजहती कश्मीर की। बुनियादी तौर पे 5 फरवरी का कश्मीर की तहरीक आज़ादी में कोई खास मुकाम या कोई दिन नहीं है। 1989 से ये दिन मनाया जा रहा है। चलो इसको बिद्दत हसना समझ कर कबूल कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, यौम यकजहती होनी चाहिए। लेकिन 1989 से आज तक 37 यौम यकजहती मनाए गए, और उस दिन पाकिस्तान में होती है छुट्टी, कारोबार बंद। एक दिन अगर मुल्क का कारोबार बंद होता है तो 190 अरब का नुकसान होता है। आप गूगल पे चेक कीजिए। मुझे याद है कि ये फरवरी 1975 में मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, और जब शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी ने आपस में एकॉर्ड किया तो उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरे मुल्क में स्ट्राइक की जो है वो कॉल दी, और जबरदस्त स्ट्राइक हुई। मैं छोटे से गांव में था सियालकोट में, वहां भी स्ट्राइक हुई, वहां हमने जुलूस निकाला, और उनको किसी मुकर्रर की जरूरत थी। मैं 5वीं में पढ़ता था, वो मेरी पहली तकरीर थी जो कश्मीर पे मैंने उस वक्त की। और जब पाकिस्तान में वो स्ट्राइक हुई तो इंदिरा गांधी ने भुट्टो को कहा, पाकिस्तानियों ने अपना कारोबार बंद करके अपने ही नुकसान किया, हमारा क्या गया है। और जिंदा कौमें ऐसे नहीं करती। हमारे तो क्रिकेट मैच जीत लिया छुट्टी, मेला चला गया छुट्टी, उर्स छुट्टी। स्वीडन में आपको पता है कि 6 जून नेशनल डे है। 6 जून की स्वीडन में छुट्टी नहीं होती थी जब हम लोग आए हैं, पुराने लोगों को पता है। फिर इन्होंने कहा जी कि 6 जून को छुट्टी होनी चाहिए। इन्होंने कहा जी क्या करें, फिर हम नई छुट्टी तो दे नहीं सकते। इन्होंने पहले से एक पिंक्स की जो छुट्टी काट के 6 जून को छुट्टी की। इन्होंने कहा जी हम छुट्टी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन हमारे 190 अरब का पाकिस्तान को एक दिन कारोबार बंद करने से नुकसान, 37 सालों में 7030 अरब का नुकसान हम उस मुल्क की मईशत को पहुंचा चुके हैं जो कर्जों पे आगे चल रहा है। चलते हैं, यौम यकजहती मनाई, आज हम सब ने काम किया, काम करके आके मना रहे हैं, वहां क्यों नहीं ऐसे हो सकता। बहरहाल चलते हैं जी। कश्मीर, आई एम अ सन ऑफ साइल। मेरी वालदा मेरे वालिद दोनों, वो उनका जम्मू से ताल्लुक था, तहसील रणबीर सिंहपुरा। मेरी अहलिया के जो दादा थे जो 1947 में आजाद कश्मीर की पहली काबीना सरदार इब्राहिम की सदारत में बनी थी, उसमें वजीर माल थे चौधरी अब्दुल्ला खान बल्ली। पाकिस्तान का मतलब तो मेरी वालदा और मेरे वालिद ने मुझे बताया कि किस तरह आगो खून के दरिया को और जम्मू तवी में जो बहते हुए खून से निकलते हुए जब वो पहुंचे, और जब वो सियालकोट और रणबीर सिंहपुरा के बॉर्डर को क्रॉस किया तो उन्होंने कहा हमें तब पता चला कि पाकिस्तान क्या है। हमें तो पाकिस्तान ऐसे ही मिल गया ना, हमें तो इसकी वो कदर नहीं। कदर उन लोगों से पूछे कि जो लोग अपनी जानें इज्जतें सारी दे के इस मुल्क में पहुंचे। बहरहाल कश्मीर चूंकि हमारे वो कल्बो ज़ेन में है, और इसलिए जहां भी गए, जब भी जिस जगह भी मौका मिला कश्मीर की बात की। यहां स्वीडन में इन 30 सालों में हमने पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास गए, हम एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास गए, और उस वक्त हमारी लॉबिंग की वजह से स्वीडन के उस वक्त के वजीर खारजा कार्ल बिल्ड को असेंबली के फ्लोर पे आके कश्मीर के बारे में अपनी स्टेटमेंट देना पड़ी। तो ये जद्दोजहद मिलकर होती है। और मैं समझता हूं कि आज अगर मसला कश्मीर जिंदा है तो इसमें कश्मीरी खून के साथ पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की हमायत है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना उस वक्त कई रियासतों के मसले थे। अभी हैदराबाद की बात हुई, 565 रियासतें थी वो इंडियन। बहुत से लोग, असल में हमारे लोग कहते हैं जी लोगों को मसला कश्मीर के बारे में आगाह करें। मैंने कहा हमारे अपने लोगों को मसला कश्मीर का नहीं पता।
میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے، ڈپلومیٹ سے، ان کو دے ڈونٹ نو، ان کو یہ نہیں پتا قانون آزادی ہند کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ برٹش انڈیا اور انڈین انڈیا میں کیا فرق تھا۔ 565 دیسی ریاستوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں۔ یہ 18 جون 1947 کا پاکستان ٹائمز، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ، the states can choose to be independent, option not limited to ہندوستان اور پاکستان۔ جناح کلیریفائز مسلم لیگ's point of view۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب برصغیر سے انگریز گیا تو کتنے ملک بنے تھے یہاں پہ؟ لوگ سمجھتے 2 ملک بنے، 2 نہیں 3 ملک بنے تھے۔ ابھی آپ نے حیدرآباد کی بات کی، حیدرآباد نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا۔ حیدرآباد کے ایمبیسڈر مشتاق محمد خان پاکستان میں سفیر تعینات ہوئے، قائد اعظم نے ان کے سفارتی اسناد قبول کی، اور 1953 تک پاکستان کی وزارت خارجہ جو بیرونی سفیروں کی فہرست جایا کرتی تھی، اس میں حیدرآباد کے ایمبیسڈر کا نام بھی تھا۔ بہرحال یہ تو ایک اس لحاظ سے بات ہے۔ اور ساتھ ہی جب 1946 کے انتخابات ہوئے وہ کشمیر میں نہیں ہوئے، اسی لیے آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ برٹش انڈیا میں تھی، کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ جو اس کا نہیں تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا مسئلہ کشمیر کو کیوں جو ہے وہ نہیں سمجھ پائی۔ یہ بات ہوئی ہے کہ مسئلہ ہے، اتنے لوگ ہزاروں شہید ہوئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، انڈیا کا ناجائز قبضہ ہے، اس سب کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ بھی غزہ میں جو جنگ جاری تھی، جب مذاکرات ہوئے ہیں تو فلسطینیوں کی نمائندگی حماس نے خود کی ہے، فلسطینیوں کی نمائندگی جارڈن نے نہیں کی، لبنان نے نہیں کی، مصر نے نہیں کی۔ عالمی سطح پر جب تک کشمیری خود اپنا مسئلہ لے کے نہیں جائیں گے دنیا نہیں سنے گی، یہاں نہیں سنتی۔ اور دنیا میں، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے جو سیکریٹری تھے، بعد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے، جناب کے ایچ خورشید صاحب، بڑا میرا ان سے قریبی تعلق رہا، انہوں نے یہی کہا کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو یہ رول دینا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے وہ خود بات کرے۔ اور جب کشمیری بات، یہاں ہم جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، وہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں، کشمیریوں کی بات وہ سنتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان دونوں فریق ہیں، جب تک حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں یہ تبدیلی نہیں لائے گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کو خود اپنی بات نہیں کرنے دے گی، دنیا نہیں سنے گی۔ یہ ایک ترک قبرص ہے، شاید آپ نے سنا ہو، صرف ترکی نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن وہ قبرص کی نمائندگی ترک قبرص خود کرتا ہے، ٹرکی نہیں کرتا۔ حماس اپنی بات خود کرتا ہے، فلسطینی اپنی بات خود کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی بات جب تک ان کو موقع نہیں ملے گا تب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے، کشمیر کی تحریک آزادی اس وقت شروع ہو گئی تھی، ابھی پاکستان کا پتہ بھی نہیں تھا کسی کو۔ 1931 میں کشمیر کمیٹی بنی، جس میں علامہ اقبال بھی اس کشمیر کمیٹی میں تھے، اور پھر علامہ اقبال نے اس دور میں اشعار لکھے کہ توڑ اس دستے جفا کیش کو یارب جس نے، توڑ اس دستے جفا کیش کو یارب جس نے، روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ اقبال کے اشعار میں آپ کو پاکستان کا نام نہیں نظر آتا، کشمیر کی آزادی پہ انہوں نے بہت اشعار کہے۔ اور پھر آخر میں بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انہوں نے جو ملا زیغم لولابی کشمیری ہیں ان کو مخاطب کر کے بہت شاندار اشعار کہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جو مرضی ہو جائیں، انٹرنیشنل حالات جیسے ہوں، پاکستان کے حالات جیسے ہوں، ہماری اپنی پرابلمز ہوں، آج یہ مسئلہ کشمیر زندہ ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کشمیری خون نے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور کشمیری قوم کے اندر وہ چیز ہے، اس مسئلے کو کبھی بھی وہ نہیں بھول سکتے، اور یہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اقبال، جن کا خود تعلق کشمیر سے صاحب، انہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، گردش مہ و ستارہ کی ہے ناگوار اسے، گردش مہ و ستارہ کی ہے ناگوار اسے، دل آپ اپنے شام و سحر کا ہے نقش بند، اور جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔